السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبیرہ گناہ میں سے ایک جو گناہ ہے وہ ہے جادو کرنا۔ وَلَٰكِنِ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان جو تھے وہ کفر کا ارتکاب کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اور وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم ایک فتنے میں ہیں، تم کفر نہ کرو۔ تو جادو جو ہے وہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بہت لمبی بہت زیادہ ویڈیو بنائیں گے۔ تو یہ صرف ہم نے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے جادو کرنا۔ جادو کرنے والا جادو کروانے والا دونوں ہی واجب القتل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جو ہے وہ ان لوگوں کو قتل کروایا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالنا، قطع تلخی کرنا، رشتہ داروں کو توڑنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں اس جادو میں بہت سارے کبیرہ گناہ آ جاتے ہیں۔ جادو کے ذریعے رشتے توڑنا، جادو کے ذریعے طلاق دلوانا، جادو کے ذریعے شادیاں خراب کرنا، جادو کے ذریعے قطع تلخی کروانا، جادو کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو وہ سارا ایک پینل اس جادو میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جادو یہ کفر بھی ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہے۔ تو یہ وہ کالا علم ہو، نوری علم تو جادو نہیں ہوتا، یہ تو قرآن کا علم ہے۔ جادو تو نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے انسانوں کو صبح شفا ملتی ہے۔ یہ سات مہلک جو گناہ ہے ان میں سے ہلاک کرنے والے گناہ ان میں سے ایک جادو بھی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کرے۔ تو بدشگونی لینا، 3 قسم کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: ہمیشہ کا شرابی، قطع تلخی کرنے والا، جادو کی تصدیق کرنے والا۔ کسی کاہن کو ہاتھ دکھانا، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ پھر جو ہے وہ دم، جار، تمائم اور تولیہ، یہ جو شرک کی قسمیں ہیں، یہ تعویذ لینا، یہ اولاد کے لیے تعویذ لینا، یہ تمائم، یہ جھاڑو رکھنا قبرستان پہ کہ مجھے شفا مل جائے گی، یہ سب جادو کی قسمیں ہیں۔ یہ ان سے انسان جو ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ منکے لٹکانا، یہ نظر بد سے اپنی اولاد کو منکا ڈالنا، یہ وہ تعویذ کوئی بھی دے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مطلق طور پر یہ شرک ہے۔ یہ شرک کی طرف لے جانے والے راستے ہیں جو انسان کو، جیسے نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے شرک کی ابتدا ہوئی تھی تو آہستہ آہستہ بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ سب شریعت نے اس کا ہر چیز کا سدباب کیا ہے۔ تو یہ شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ عقیدے کی کمزوری ہے، تعویذ لینا، منکے لٹکانا، یہ جو جناب جو کوئی بھی دھاگے باندھنا، یہ کڑے اور چھلے ڈالنا، یہ سب عقیدے کی کمزوری ہے۔ جو بھی تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو بھی مصیبت خوشی غمی اللہ کی طرف سے آتی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مومن جو ہے صبر کرتا ہے۔ یہ دیکھیں ہم تعویذ، ہم جو ہے وہ ہمارے پاس کتنے کرنی والے ہیں جو ان سے ہم تعویذ لیتے ہیں، ہم پھر بھی بھوک کے ساتھ مر رہے ہیں۔ تو کبھی کسی انگریز نے تعویذ لیا ہو، وہ ابھی چاند پہ پہنچا ہے، انگریز نے دنیا کے اعتبار سے کتنی ترقی کی ہے، کیا کبھی اس نے تعویذ لیا ہے؟ یہ سارے بدعتی اور جو ہے مشرکانہ عقائد مسلمانوں میں ہے۔ تو ہم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھوکے مار رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود ہماری مشیت جو ہے بدحالی کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ مضبوط کریں، صحابہ والا عقیدہ رکھیں، پھر آپ انشاءاللہ جنگیں لڑو گے، آپ دنیا کے اوپر قابض آؤ گے، آپ غالب آؤ گے۔ جب عقیدہ ہی آپ کے کمزور ہے، آپ ایک چمچ سے ڈر رہے ہو، گھر میں تھوڑے سے کھڑکے سے ڈر رہے ہو، کھٹکا ہونے سے آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ نے خاک لو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسی لیے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صحابی جیسا حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، اشرف وشرا علیہ اجمعین، ان صحابہ جیسا جگرا ہونا چاہیے، ان صحابہ جیسا ایمان ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ آپ بچ سکو گے دشمن سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ کا نفس ہے، نفس کے بعد آپ کا دشمن شیطان ہے، شیطان کے آپ کے بعد آپ کا دشمن مسلمان کے علاوہ ہر شخص دشمن ہے آپ کا، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کو عقیدہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔